أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. صدق الله العظيم. اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو خوب فرق کرنے والی چیز اور روشنی اور نصیحت عطا کی ان متقی لوگوں کے لیے جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ قاری حافظ ابتسام الرحمان صاحب، آپ نے تلاوت قرآن کریم پیش کی۔ ناظرین مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہما ارسلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ عابدی صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے، ساتھ ہی ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آج کے موضوع کے حوالے سے بتائیں۔ جی، آج کا موضوع تو آپ کل کی نشریات میں خود بھی اناؤنس کر چکی، کل بھی ہم نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر پروگرام کیا، ماشاءاللہ آج بھی کیا، اور یہ تو اتنی عظیم ہستی ہیں کہ جن کی تعریف خود وجہ تخلیق کائنات کر رہے ہیں، تو ہم تو 30 پروگرام بھی کریں تو کم ہوں گے۔ آپ کے فضائل، آپ کی اسلامی تعلیمات میں رسول پاک نے جو اہمیت بیان کی وہ ہم بیان کریں گے آج۔ ہمارے ساتھ مولانا انیس الحسنین خان صاحب موجود ہیں، صاحب مطالعہ شخصیت ہیں، معارف دینی کو گہرائی سے سمجھتے ہیں اور سیرت پر خاص نظر ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت ہیں جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب، اور آپ بے پایہ علم رکھتے ہیں، بہت گہرائی اور بڑی شگفتگی کے ساتھ پھر ان علوم کو بیان کرتے ہیں۔ ان دونوں مہمان گرامی سے آج بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ناظرین چند آشعار میں پیش کرنا چاہوں گی۔ میری زبان سے برسیں گے پھول آج کے دن، بہت ہی خوش ہے علی و بطول آج کے دن،
حسن آئے ہیں تکمیل پنجتن کے لیے، درود کا ہے مسلسل نزول آج کے دن۔ سبحان اللہ۔ جی عابدی صاحب۔ ماشاء اللہ جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب، مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج جیسا ہم نے اپنے پچھلے سیگمنٹ میں عرض کیا کہ امام حسن علیہ السلام کی آمد کا دن ہے 15 رمضان، پوری کائنات وجد میں ہے، سرور میں ہے، کیف میں ہے، فرح و انبساط میں ہے۔ اور کیوں ہے؟ یہ ایک تکوینی حکم ہے، کائنات کو اللہ نے ہدایت دی ہے کہ جب وجہ تخلیق کائنات خوش ہوں تو کائنات بھی خوش ہوا۔ شاید ہم وہ تکوینی امر دیکھ نہیں پا رہے، ہم پر جو اصول لاگو ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ آج رسول خوش ہیں، کیا ہم خوش ہیں یا ہم عام زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر ہم رسول والے ہیں تو یقیناً آج خوش ہوں گے۔ جناب مولانا، تفسیر سورہ کوثر کی آمد، ختم مرتبت کے میوہ جان کی آمد، اور جن کو دیکھ کے ختم مرتبت اس قدر خوش ہوتے تھے امام حسن اور حسین علیہ السلام کو، تو آج تو پوری دنیا ہمیں پرکیف نظر آ رہی ہے۔ یقیناً عابد صاحب، جیسے آپ نے آغاز فرمایا کہ آج رسول خدا کے ساتھ ہمارا تعلق خوشی اور غمی کا تعلق ہے۔ بے شک مسلمان ہونے کا معیار ہی یہی ہے کہ جب ہم محبوب کبریا پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کی خوشیوں میں ہمیں خوش ہونا ہے اور ان کے غموں میں غمگین ہونا ہے۔ ان کی خوشی خدا کی خوشی ہے، ان کی خوشی پوری کائنات کی خوشی ہے، اور آج اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ پیغمبر اکرم کو جو طعنہ دیا جاتا تھا ابتر کا کہ آپ کے جو بیٹے تھے اللہ نے لے لیے اور آپ کا سلسلہ رک جائے گا، آپ کا سلسلہ ہدایت اور آپ کا مشن جاری نہیں رہ سکے گا، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تجھے ایسی عطا کرے گا کہ جس سے تو اپنے اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ واہ واہ۔ اب ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، کوئی ممکن ہے مال کا دل دادا ہو، کوئی ممکن ہے جاہ و منصب کا دل دادا ہو، لیکن پیغمبر اکرم کا ہم و غم امت کی ہدایت تھا، ہم و غم امت کی ہدایت تھا۔ اور تبھی جب آخری وقت آیا اور جناب اسرائیل تشریف لائے اور کہا آپ آمادہ ہیں، جنت آمادہ ہے، ملائکہ منتظر ہیں، فرمایا نہیں ابھی میں آمادہ نہیں ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہا مجھے اپنے بھائی جبرائیل کا انتظار ہے۔ جبرائیل تشریف لائے، وہی پیغام دیا اسی پروٹوکول کے ساتھ کہ جنت آمادہ ہے، ملائکہ منتظر ہیں، آپ تشریف لائیے۔ فرمایا ابھی نہیں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا میری امت کا کیا ہوگا؟ جناب جبرائیل واپس گئے اور خالق کائنات سے امت کی شفاعت کا پروانہ لے کر آئے۔ پھر پیغمبر اکرم فرمایا اے جبرائیل بھائی میں آمادہ ہوں۔ جن کا ہم و غم یہ تھا کہ امت ہدایت کے راستے پہ گامزن رہے، ان کی سب سے بڑی خوشی اسی بات میں تھی کہ جب اللہ کی طرف سے سلسلہ ہدایت کا اہتمام ہوا۔ دشمن طعنہ دیتا تھا کہ آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور کوثر کے پہلے ثمر کا نام امام حسن مجتبیٰ۔ یوں کہیے کہ آپ کے آنے سے مسلمان اور با ایمان خوش ہیں اور دوسری طرف والے ناخوش ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن ابتر ہے۔ پیغمبر اکرم کو آج کوثر ملا ہے اور آپ کو خدا نے اعلان کیا ہے کہ آپ کی نسل قیامت تک باقی رہے گی، آپ کا مشن بھی زندہ رہے گا، آپ کا آئین، آپ کا سلسلہ ہدایت بھی باقی رہے گا۔ یقیناً آپ کا دشمن ابتر ہے، سبحان اللہ، آپ ابتر نہیں سبحان ہیں۔ اللہ۔ اس کوثر کے پہلے ثمر کا نام امام حسن مجتبیٰ ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج پیغمبر اکرم کس قدر خوش ہیں، جناب سیدہ کائنات کس قدر خوش ہیں، علی مرتضیٰ کس قدر خوش ہیں، اور ہمیں آج کس قدر خوش ہونا چاہیے۔ جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب، مجھے ایک خوشی کا ایک اور پہلو بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ جب کوئی بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے تو ہم ہر وقت تو ہر شخصیت سے اس طرح سے مل نہیں سکتے، اس کے حضور جا نہیں سکتے، اس کے قریب نہیں ہو سکتے، تو پھر آدمی مواقع تلاش کرتا ہے کہ کوئی موقع آئے تو ہم اس شخصیت کے قریب ہوں۔ ختم مرتبت کا دور تو ہر وقت کھلا ہے، لیکن آج موقع ہے کہ ختم مرتبت مجھے نہیں لگتا اپنی زندگی میں اس سے زیادہ کبھی خوش ہوئے ہوں، کیونکہ سورہ کوثر کی تفسیر آئی ہے، دشمن ابتر ہوا ہے،
اور ساری زندگی رسول پاک نے جس طرح امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ان کو پیار کیا، ان کو دیکھ کے خوش ہوئے، تو آج ہمیں بھی موقع ہے کہ دربار رسول میں جائیں اور اسی بہانے اسی خوشی میں مبارکباد پیش کریں اور رسول کے قریب ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ قبلہ عابدی صاحب، آپ نے آج کے بالخصوص اس پروگرام میں جس کا انتصاب اس شخصیت کے نام ہے اور اس کے جشن ولادت کی خوشی ہے کہ جس کی عظمتوں کے دیکھنے کے لیے انسان کو کیٹو جیسا قد چاہیے، پھر بھی ٹوپی کے گرنے کا احتمال نہیں، یقین ہے۔ واہ واہ واہ۔ حسن جس بلندی کا نام ہے، اور بالخصوص آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا، بلکہ وضاحت سے جس کو بیان کیا کہ آج حضور نبی پاک کو خوش کرنے کا دن ہے، حضور کو مبارکباد دینے کا دن ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کروں کہ جب ہمارے ہاں یہ ہے کہ نماز کا اللہ نے ایک دفعہ حکم ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ، لیکن اب پھر جب ایک دفعہ حکم ارشاد فرمایا تو پھر ایک دفعہ فجر پڑھ کے چھوڑ دینی چاہیے۔ کہا نہیں، جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو وہ حکم لوٹ کے آتا ہے۔ واہ واہ۔ اسی طرح 14 صدیاں بعد آج بھی امام حسن کی ولادت کا دن ہے اور یقیناً وہ خوشیاں لوٹ کے آتی ہیں۔ آج حضور خوش ہیں اور ہم حضور نبی رحمت سید کونین کو مبارکباد دیں۔ ہم کون ہیں حضور کو مبارکباد دینے والے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے والے۔ ظاہری بات ہے کہ ان کی ولادت پہ مبارک رب قدیر دے رہا ہے، جبریل امین دے رہے ہیں، ان پہ ہماری مبارک کی حیثیت ہی کیا ہے؟ لیکن ہم تو اس بڑھیا کا کردار ادا کرتے ہیں جو یوسف کو خریدنے کے لیے بازار میں گئی تھی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم یہ عہد کرتے ہیں اور حضور نبی پاک علیہ السلام سے کرتے ہیں، حضور آپ کی یہ عنایت ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کی دی ہوئی مہربانی اور عنایت سے آپ نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کیا، اور حضور سے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ اللہ اپنے حبیب کو یہ اجازت عطا فرمائے کہ محبوب ہمیں اپنے غلاموں میں رکھیں اور ہمیں حسن کے غداروں میں نہ رکھیں، حسین کے غداروں میں نہ رکھیں، ہمارا عاشق ان لوگوں کے ساتھ ہو جو زہرا کے در کی چاکری کرنے والے ہیں، جو سیدہ زینب کے گن گانے والے ہیں، ہمارے بچے امام علی اصغر کی عظمتوں کے گن گانے والے ہوں۔ ہم یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ آج کے دن میں ہم حضور کی خوشی میں اور کچھ نہیں، ہر مسلمان کی یہ دعا ہے، ہر مسلمان کی یہ دعا ہے کہ یہ ہونی چاہیے کہ آج ہم، ظاہری بات ہے خوشی کے موقع پہ جس سے جو مانگو ملتا ہے، وہ کریم تو پھر کریم ہے، اس سے جو بھی مانگا جائے عطا ہوتا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ کی خوشی کے دن میں میری عرض ہے کہ اگر ہم مسلمان یہ بھیک مانگیں کہ حضور اس فتنوں، بالخصوص یہ فتنوں کا دور آ رہا ہے اور بارش کی طرح فتنے نازل ہو رہے ہیں، ہمارے لیے بھلائی ظاہری بات ہے ان کی عقیدت میں ہے، ان کی محبت میں ہے، ان کی پیروی میں ہے، ان کی غلامی میں ہے، تو حضور ہمیں ان کی غلامی میں قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کی میں ایک بات عرض کروں جی ضرور کہ ضرور۔ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت سے قبل ام الفضل نے خواب دیکھا امام حسن کی ولادت۔ اب وہ خواب تھا کہ سید کونین کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا گرا اور میری گود میں ٹکڑا گرا اور میری گود میں آ گیا۔ بڑی پریشان تھی۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، ام الفضل پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تیرا خواب مبارک والا مبارک خواب ہے۔ اب دیکھیں ظاہری بات ہے حضور سے محبت ہے کہ جسم کے ٹکڑے کو گرتے کیسے برداشت کرے، حالانکہ بخاری کہتے ہیں کہ وہ تو حضور نبی پاک علیہ السلام کے وضو کے پانی کے قطرے کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، بے شک کیسے حضور کے جگر کے ٹکڑے کا، جسم کے ٹکڑے کا گرنا برداشت کریں۔ حضور نبی پاک نے فرمایا وہ خواب مبارک ہے۔ اچھا کیا مبارک ہے؟ حضور نبی رحمت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
فاطمہ کو ایک شہزادہ عطا کرے گا اور وہ تیری گود میں آئے گا۔ سبحان اللہ، اب سبحان جہاں یہ بات قابل غور ہے، ہائے ہائے۔ فاطمہ کو شہزادہ عطا کرے گا، وہ تیری گود میں آئے گا، یہ اس خواب کے جواب میں ہے جس میں نبی کے جسم کا ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھتی ہائے ہیں۔ ہائے، واہ۔ گویا حضور نے زمانے کو بتا دیا کہ حسن کسی عام فرد کا نہیں، محمد کے جسم کے ٹکڑے کا نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قبلہ یہ کتنی حسین بات ہے کہ آپ دیکھیں جو رسول کریم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنا ٹکڑا کہا کہ یہ میرا ٹکڑا ہے، ام فضل نے جو خواب میں امام حسن کی دفعہ بھی دیکھا اور امام حسین کی دفعہ، تو اس سے دنیا کو بتانا تھا یہ بھی رسول کے ذات کا حصہ ہیں، ٹکڑے ہیں۔ اور حضرت علی کے بارے میں تو بڑی مشہور حدیث کہ میں اور علی نور واحد ہیں۔ تو گویا جو 5 تن پاک ہیں یہ دراصل رسول ہی کا جز ہیں، اور ان کی سیرت کی پیروی کر کے دراصل ہم رسول کی سیرت کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد نا جی یا سن لے بات ابھی ہے جی اچھا جی۔ حضرت نصیر الدین شاہ صاحب کا ایک شعر آپ کی بات سے یاد آیا، جی وہ کہتے ہیں کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ، واہ کچھ فرق ہو نصیر تو کوئی پتہ چلے۔ واہ واہ واہ، جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے تھے تو جناب مولانا نے اس کو ایک حسین شعر کی صورت میں ڈال دیا۔ بریک کی جانب بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے زہیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے۔ میں کہ بے وقتو بے مایا میں کہ بے وقتو بے مایا تیری محفل میں چلا آیا اور آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، اور یہ کہیں خامیے ایمان ہی نہ ہو، یہ کہیں خامیے جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی آپ جی، اور افطار ہم نے کی، اور آج موضوع امام حسن مجتبی علیہ السلام، انہی کے صدقے سے ہم دعا کرتے ہیں، کیونکہ افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، کہ امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق کی نعمت سے نوازے، جس کے لیے امام حسن علیہ السلام نے بے حد مساعی جلیلہ کی۔ اور پھر دوسری دعا ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں کہ خداوند قدوس ان کی مشکلات اور آزمائش آسان فرمائے، اور ہمیں اس قابل بنائے
کہ ہم ان کی مدد کر سکیں جو شاید ابھی ہم نہیں کر پا رہے۔ بے شک امام حسن علیہ السلام کے فضائل، ان کے مناقب اور آپ کی شخصیت پر گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب، بعض احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام سے متعلق فرمائیں، وہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی، میں تو بعض اوقات کہتا ہوں عجیب ہیں کہ کیسی شخصیت ہے امام حسن علیہ السلام کی۔ ایک حدیث میں بیان کروں رسول اللہ کی کہ اگر عقل جو ہے وہ مجسم شکل میں جلوہ گر ہوتی تو وہ حسن کی صورت میں جلوہ گر ہوتی۔ اب ساری دنیا میں کام عقل سے ہوتے ہیں، یہ جتنی ایجادات ہو رہی ہیں، جتنی ترقی ہو رہی ہے، چاہے وہ روحانی ترقی ہے چاہے وہ مادی ہے۔ آغا صاحب اگر اس حدیث کو ہم لے لیں، یہ کم بیان کی جاتی ہے اس لیے میں نے اس کو، تو پھر تو تمام مسلمانوں کو اس طرف چل پڑنا چاہیے کہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو سمجھیں، کیونکہ مسلمان جو آج پیچھے ہیں یہی کہتے ہیں نا کہ عقل کم ہے، اسے استعمال نہیں کرتے یا ہے ہی نہیں۔ تو عقل اگر انسانی شکل میں مجسم ہوتی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام کی صورت میں جلوہ گر ہوتی۔ یقیناً پیغمبر اکرم کی یہ حدیث مبارک حضرت کی باقی احادیث کی طرح یار اس کا منبع اور سرچشمہ علم وحیانی ہے، یعنی وحی الہی، بے شک، اور وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا مصداق ہے حضرت۔ یقیناً آپ کے فرامین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور بطور خاص اپنے سبت اکبر اور کوثر کے پہلے ثمر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت کا یہ فرمان ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ عقل کا کردار کیا ہے۔ عقل وہ مخلوق الہی ہے کہ جس کو جب اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا، اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ نے حکم دیا عقل کو استقبل، آگے آؤ، پھر کہا استدبر، پیچھے جاؤ، پھر اللہ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی، بے عزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم ہے میں نے آپ سے بہتر کوئی مخلوق خلق نہیں کی۔ عقل وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں خدا قسم کھا کے کہہ رہا ہے کیونکہ تیرے ذریعے ہی میں ثواب عطا کروں گا، تیرے ذریعے ہی میں عقاب کروں گا، عذاب کروں گا، کیونکہ عقل ہی معیار ہے۔ العقل ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان، عقل کہتے اسے کہ جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے۔ عقل انسان کو کہتی ہے جس نے تجھے عدم سے وجود میں لایا ہے، جس نے تجھے خوبصورت جسم عطا کیا ہے، اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کے سامنے تو سجدہ ریز ہو جائے۔ اور عقل وہ ہے ما اکتسب بہ الجنان، جس کے ذریعے انسان جنت کو کسب کرتا ہے، کیونکہ انسان جب عقل کے ذریعے سوچتا ہے تو اپنی وہ متاع حیات، اپنا وہ اصلی سرمایہ زندگی جب خرچ کرتا ہے تو عقل کہتی ہے کہ اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں بن سکتا۔ یہ عقل ہے جس کے لیے انسان جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ یہ عقل ہے جو انسان کو عبد الہی بناتی ہے، اللہ کی بندگی عطا کرتی ہے۔ اب اس تناظر میں جب ہم پیغمبر اکرم کی اس حدیث کو دیکھیں گے کہ امام حسن مجتبیٰ وہ ذات ہے، اگر عقل انسانی جسم میں ہوتی تو امام حسن مجتبیٰ کی شکل میں ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے سارے اقدامات کس قدر عقل کے ضابطوں کے مطابق ہیں اور معیار عقل کے مطابق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا سوال کا کیا خوبصورت جواب دیا آغا صاحب نے، عقل کی کیسے تعریف کی اور پھر مجسم عقل امام حسن۔ جناب مولانا مصباح الحسن گیلانی صاحب، اسی سوال کو میں ذرا ایک اور طریقے سے آپ سے کر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت ہیں، اور ظاہر ہے امام حسن علیہ السلام تو اہل بیت کا حصہ ہیں، ان سے سیکھو، ان کو سکھاؤ نہیں، ان سے آگے نہیں بڑھو، ان کے پیچھے رہو اور دیکھو یہ کیا کرتے ہیں۔ تو میں امام حسن علیہ السلامی کے حوالے سے یہ سوال کروں گا کہ پھر امام حسن کی زندگی جو مجسم عقل ہیں وہ دیکھ کے ہم نے اتباع کرنی ہے، اس کا تجزیہ و تحلیل نہیں کرنا، اس کو پڑھنا ہے، معرفت حاصل کرنی ہے، پھر پیچھے چلنا ہے۔ یہ امام حسن کی شخصیت۔ قبلہ آبادی صاحب، امام حسن مجتبیٰ آپ کی
شخصیت ظاہری بات ہے جس طرح آپ ذکر کر چکے ہیں، اور کہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کا احاطہ انسانی عقل کر نہیں سکتی۔ اس سے دیکھیں کہ امام حسن پاک کی جو اتباع ضروری ہے وہ لازم ہے، وہ آپ کی ذات کا حسن اور آپ کے بعد کے جو زندگی ہے وہ تو ایک الگ زندگی ہے، لیکن آپ کے اگر بچپنے پہ ہی غور کیا جائے وہ ابتدا بھی یہ انسان کو خبر دیتی ہے کہ حسن اس شخصیت کا نام ہے کہ انسان کی کامیابی اس کے پیچھے چلنے میں۔ اس پہ دیکھیں کہ امام حسن، حسن کا نام ہے خوبصورت، کا معنی ہے خوبصورت۔ اب جس طرح دیکھیں کہ حسن کا معنی جب خوبصورت ہے تو یہ کس طرح خوبصورت ہیں، کس نے خوبصورت کہا حسن کو؟ تو جب قبلہ یہ ہمیں وقفہ لینا ہے، یہ بہت خوبصورت بات کہ آپ کو حسن نام کس نے رکھا، خوبصورت کس نے کہا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ بالکل، اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے زہیر عباس صاحب سے گزارش کہ آپ منقبت پیش کریں، بسم اللہ کیجئے گا۔ حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا تو میرے خدا نے اسے حمد میں شمار کیا، میرے خدا نے اسے حمد میں شمار کیا، اور خطا میں اس کو نکیرین نے شمار کیا، خطا میں اس کو نکیرین نے شمار کیا، حسن کے ذکر میں جس نے بھی اختصار کیا، حسن کے ذکر میں جس نے بھی اختصار کیا، اور خدا کے شعر ہوا اپنے شعر پر نازاں، خدا کا شعر ہوا اپنے ناظرین مرحبا، اسٹار ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے محمد زہیر عباس صاحب پیش کر رہے تھے منقبت، جزاک اللہ، اور اس سے قبل عابدی صاحب، مولانا صاحب بات جی ہم اس سیگمنٹ میں جب افطار کے بعد ہم آئے ہیں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح رسول اللہ کے مطابق حضرت امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کی اتباع ہم پر واجب ہے۔ ہم نے وہ حدیث پیش کی، مولانا صاحب نے خوبصورت اس کا جواب دیا کہ اگر عقل انسانی صورت میں مجسم ہوتی تو وہ امام حسن کی صورت ہوتی، اور اسی طرح ایک قول میں نے ذکر کیا جناب مولانا سے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اہل بیت سے سیکھو، تو امام حسن علیہ السلام سے ہمیں سیکھنا ہے۔ آج کے ہمارے ممدوح اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر اس شخصیت کے پیچھے امت مسلمہ چلے گی، اطاعت کرے گی، تبھی روحانی، معنوی اور مادی ترقی ہوگی۔ عابدی صاحب قبلہ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
اگر دوسری چیزوں کو نہ بھی دیکھا جائے، مثال کے طور پہ نبی رحمت سید کونین کا ایک فرمان ہے، انی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، بے شک کتاب اللہ و اطرتی۔ اب اطرت کے جو اہل بیت کے اولین افراد ہیں ان میں سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا شمار ہے۔ بے شک، تو ظاہری بات ہے کہ امام حسن کی شخصیت کی پیروی کا تو رسالت مآب بلکہ کہتے ہیں نا سورہ کوثر کی پہلی تفسیر ہے عملی، تو آج ہم اس میں بیٹھے ہیں۔ تو اب اسی میں بلائی ہے کہ جس کو رسول اللہ نے جس کے پیچھے چلنے کو، لیکن اگر آپ کے اسم مبارک کو دیکھا جائے جی تو آپ کا اسم مبارک ہی اس بات کی خبر دیتا ہے کہ حسن اس فرد کامل کا نام ہے کہ دنیا کو جس کی پیروی میں کامیابی حاصل ہو۔ واہ واہ واہ، امام حسن، حسن کا معنی ہے خوبصورت۔ اب کس طرح امام حسن پیروی کے قابل اور ان کی پیروی لازم ہے، یہ ان کے اسم مبارک سے۔ آپ کا اسم مبارک رکھا کس نے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب حضور نبی پاک نے جو ارشاد فرمایا کہ میں نے نام، مجھے یہ حکم دیا گیا واہ واہ، کہ میں اس کا نام حسن رکھوں۔ واہ، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ امام حسن کی جب ولادت ہوئی تو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب گھٹی دی، اب گھٹی کے بعد حضور نے مولا کائنات امام الاولیاء سے یہ سوال کیا کہ علی اس بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو مولا کائنات نے یہ فرمایا، عرض کی کہ حضور میں آپ سے نام رکھنے میں سبقت نہیں لے سکتا۔ یہ ایک روایت ہے، سبقت نہیں لے سکتا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میں بھی اپنے رب سے سبقت نہیں لے سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کا مطلب ہے نام اللہ کے رسول نے رکھا اور رب کے کہنے پہ رکھا، رب کے کہنے پہ نام رکھا، نام رکھا حسن رکھا۔ اب سوال خیال فرمائے، حسن جس کو نام کو بھیجنے والا رب ہو، جو اپنی ذات میں بے مثال، سبحان اللہ، لانے والا جبریل جو اپنی ذات میں بے مثال، رکھنے والے حضور جو اپنی ذات میں بے مثال، تو پھر اس کا مطلب ہے جس کا نام رکھا جا رہا ہے وہ اپنی ذات میں بے مثال ہوگا۔ اور پھر خیال فرمائے، اللہ جسے سونا کہے، حسن کا معنی ہے خوبصورت، اللہ جسے سونا کہے، جبریل جسے سونا کہے، اور نبیوں کا سلطان، زہرا کا بابا جسے سونا کہے، اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس کی پیروی لازم نہیں ہے تو کس کی پیروی لازم ہے؟ اور یہ بھی ساتھ ذہن میں رہنا چاہیے، جس کو خدا حسن حسین کہے، جبریل حسین کہے، حضور حسین کہے، اس کی زندگی کا ہر پہلو حسن ہوگا۔ کیا بات ہے، ہمیں کیا خوبصورت جملے ادا فرمائے، اور انہی خوبصورت جملوں کے ساتھ ہمیں بریک پہ جانا ہے۔ بریک کی جانب بڑھنا ہے ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی عابدی صاحب۔ جی، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر یہ خوبصورت محفل، اور دونوں علماء کرام کیا خوبصورت طریقے سے مدحت امام حسن علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب، ہم امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا اور ان کی سیرت کا جو اخلاق اور کردار کا پہلو ہے وہ اتنا نمایاں ہے، اور اخلاق کے ایسے سرچشمے آپ سے پھوٹتے ہیں کہ آپ کو پھر بے شمار القابات سے نوازا گیا۔ سبت اکبر کہا گیا، سبت اول کہا گیا، طیب کہا گیا، قائم کہا گیا، حجت کہا گیا، تقی کہا گیا، ذکی کہا گیا، مجتبیٰ، وزیر، اسیر، امیر، امین، زاہد، اتنے زیادہ القاب سے آپ کو اسی لیے نوازا گیا کہ یہ تمام وہ پہلو ہیں جو آپ کی شخصیت سے اور آپ کی سیرت سے پھوٹتے ہیں۔ لیکن ایک لقب آپ کا، ایک تو مجتبیٰ ہے جو تو نام کا حصہ بن گیا، لیکن ایک اور لقب آپ کا بے حد مشہور ہے، اس پہلو سے وضاحت چاہیں گے، کریم اہل بیت۔ کریم اہل بیت، کیونکہ اہل بیت تو رسول پاک کے نام کا حصہ گویا بن گیا ہے کریم، اور تمام ائمہ کریم تھے، لیکن امام حسن کے ساتھ یہ کیوں مخصوص ہو گیا ہے؟
یقیناً تمام اہل بیت جود و سخا کا منبع اور سرچشمہ ہے، اور جن کی معمولی سی عطا پر بھی آیات قرآنی کا نزول ہوتا ہے۔ اِنَّا مَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، یعنی اگر ایک روٹی بھی دے دیں تو آیتیں اترتی ہیں۔ متعدد آیات میں تذکرہ امام حسن مجتبیٰ کا، آئے مودت کو دیکھیں تو وہاں پر بھی مصداق عتم نظر آتے ہیں قربت کا، اور اگر ہم آئے مباہلہ کو دیکھیں تو وہاں پر ابناء کا مصداق نظر آتے ہیں۔ اور حضرت کی اپنی جو سیرت اور کردار ہے، کس قدر آپ سخاوت مند تھے، جس وجہ سے آپ کو کریم اہل بیت کا لقب دیا جاتا ہے۔ میں یہاں پر ایک جنرل وضاحت کرنا چاہوں گا کہ مختلف القاب مختلف ائمہ کے لیے مشہور ہوئے ہیں، لیکن اس کا راز یہ نہیں ہے کہ اس امام میں مثلا وہ صفت پائی جاتی تھی، نہیں، ساری صفات ائمہ اطہار میں بطریق عتم پائی جاتی تھی، لیکن کسی صفت کے نکھر کے سامنے آنے کا موقع کسی خاص امام یعنی زمانے کے حوالے سے ظہور ہوا ان صفات کا، تو امام اس لقب کے ساتھ مشہور ہو گئے، وہ صفت زیادہ بیان کی۔ جیسے امام حسین سید الشہداء، کیونکہ وہ قربانی اتنی عظیم دی، لیکن کہتے ہیں نا کوئی بھی امام اس وقت ہوتے تو امام محمد باقر، امام باقر علوم الاولین والآخرین کا مصداق قرار پائے۔ امام رضا کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے مختلف ائمہ کے لیے۔ امام حسن مجتبیٰ کی بھی سخاوت بڑی مشہور اور معروف ہے۔ کوئی شخص آیا جو پروپیگنڈے سے متاثر تھا، جب حضرت پہ نگاہ پڑی تو زبان سے جو کچھ آیا کہہ دیا۔ امام بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ، حلم کے ساتھ سنتے رہے، جو کچھ اس نے کہنا تھا کہہ گزرا۔ پھر امام فرماتے تو مجھے مسافر معلوم ہوتا ہے، اگر تیرے پاس رہائش نہیں ہے تو اللہ نے مجھے وسیع گھر عطا کیا ہے، اگر بھوک ہے تو تجھے کھانا کھلا سکتا ہوں، اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے تیرے لیے سواری کا انتظام کر سکتا ہوں، اگر تیرے پاس زاد راہ نہیں ہے تیرے لیے زاد راہ کا اہتمام کر سکتا ہوں۔ امام کے قدموں میں گر جاتا ہے، کہتے اس سے پہلے اگر مجھ سے کوئی پوچھتا اس بھری کائنات میں سب سے زیادہ کس سے نفرت کرتے ہو، آپ کا نام لیتا، لیکن اس لمحے میں آپ نے جس اخلاق کریمہ کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں اگر اب مجھ سے پوچھا جائے اس بھری کائنات میں آپ کا سب سے محبوب ترین فرد کون ہے تو میں آپ کا نام لوں گا۔ اب کس قدر کریم ہے۔ آپ نے دیکھا ایک سیاہ غلام ہے، روٹی کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک کتے کے سامنے پھینک دیتا ہے، یعنی اس کو دے دیتا ہے۔ امام اس کے سامنے آئے، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں خود کھانا کھاؤں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، مجھے شرم آئی، مجھے حیا محسوس ہوئی کہ میں خود کھاؤں اور اسے نہ دوں۔ امام کو اس قدر اس سیاہ غلام کا عمل پسند آیا، پوچھا یہ کس کا باغ ہے، کس کے غلام ہو؟ کہا ابان ابن عثمان کا غلام ہو، ابان ابن عثمان کا ہی باغ ہے۔ امام فرماتے ہیں یہیں رکو، میرے واپس آنے کا انتظار کرو۔ امام واپس آئے اور کہا میں نے تجھے تیرے مالک سے خرید لیا ہے اور میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا ہے۔ صرف آزاد نہیں کیا بلکہ تیرے مالک سے یہ باغ بھی میں نے خرید لیا ہے، تجھے بھی راہ خدا میں آزاد کیا ہے اور تجھے اس باغ کا میں نے مالک بنایا ہے۔ مجھے تیری یہ چھوٹی سی ادا اتنی پسند آئی ہے، تو نے اپنی حد کے مطابق، اپنی توان کے مطابق، تیرے پاس کھانا تھا، روٹی تھی، تو نے خود بھی کھائی اور اللہ کی اس مخلوق کو بھی تو نے کھلائی۔ آؤ، تو نے اپنی طاقت اور توان کے مطابق سخاوت کا مظاہرہ کیا، میں کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ فرزند رسول دل بند علی و بطول تجھے راہ خدا میں آزاد بھی کرتا ہوں اور یہ باغ بھی تیری ملکیت میں کروں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی، میں صحیح ستہ کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا، غالباً ترمذی کی، کہ اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول پاک نے اپنی کملی میں امام حسن امام حسین کو لیا ہوا، اور جب اسامہ بن زید نے پوچھا تو آپ نے ذکر کیا کہ یہ دو میرے بیٹے ہیں، اور پھر ان کے سامنے دعا کی کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت فرما۔ اور ایک اور حدیث میں اضافہ ہے کہ جو ان سے دشمنی کریں تو بھی ان کا دشمن ہو جائے۔ عبداللہ عبدی صاحب، آپ نے
روایت تو تقریباً پوری پڑھ دی، صحیح، اور میں یہاں یہ عرض کروں کہ یہ ایک موقع کی بات نہیں، صحیح، کئی مواقع پہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے یہ فرمایا، صحیح، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت کر، بے اور شک، اللہ تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے جو ان سے محبت کرے۔ واہ واہ، اب یہ دعا، سوال یہ ہمارے ہاں آج امام حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور اس پہ ہمیں غور کرنے کے قابل بات یہ ہے کہ یہ دعا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ اچھا، یہ جس کی دعا ہے اس کی شخصیت وہ ہے کہ اگر وہ ارادہ فرما دیں تو اللہ اسے پورا فرما دیں، ہاں، اگر وہ زبان سے کہہ دیں تو وہ اللہ بھی اسے پورا فرما بے دیں، شک، بے شک، اگر وہ دعا کر دیں تو اللہ رد نہیں فرما۔ بے شک، بے شک، میں ارادہ فرما دیں، زور کی نماز ہو رہی ہے مسجد قبلتین میں، نبی رحمت سید کونین کے دل میں خیال آیا، اللہ نے فرما دیا محبوب ہم آپ جدھر مرضی ہے رخ کر لیں، ہم ادھر ہی قبلہ بنا لیں، واہ واہ واہ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہاں ہاں، محبوب ہم تیری رضا پہ قبلہ بنا دیں گے۔ واہ واہ واہ، حضور نبی پاک علیہ السلام دعا فرمائیں، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس روایت کو لایا، آقا حضور فرماتے ہیں کلو نبی یجاب، ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، رد کسی نبی کی دعا نہیں ہوتی، جب کسی کی نہیں ہوتی تو زہرا کا بابا تو پھر زہرا کا بابا، واہ واہ واہ، سبحان اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، ہاں ہاں، یہاں کیا خوبصورت کسی نے کہا کہ اجابت نے، ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا جا کے قبولیت تک پہنچتی ہے، واہ لیکن حضور کی دعا ایسے نہیں قبول ہوتی ہے، واہ، بلکہ قبولیت حضور کی دعا تک آتی ہے۔ ہاں ہاں، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضور کی دعا کی حیثیت عام دعاؤں جیسی نہیں، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، حضور کہہ دیں تو وہ بات اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اب سوال، وہ بات کبھی رد ہوتی نہیں، سوال یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے حسن کے لیے، حسین کے لیے، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ حسن محبوب خدا کا نام ہے۔ بے شک، یہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اصل میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ان کو محبوب حضور فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے حضور یہ دعا کر رہے ہیں، حضور کی دعا ہو گئی تو گویا وہ محبوب خدا ہو گئے، واہ، تو گویا اللہ کے حبیب زمانے کو بتانا چاہتے ہیں حسن خدا کے محبوب کا نام ہے، خدا کے قریب کا نام ہے۔ واہ واہ، اب پھر بات حدیث بخاری کی دیکھیں تو اللہ کے حبیب نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یہ حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، واہ واہ، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے، فَكُنْتُ سَمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، بس وہ رہتا ہی نہیں ہے، اس کی سماعت میری سماعت ہو جاتی ہے، واہ واہ، اس کی بصارت میری بصارت ہو جاتی ہے، جب محبوب ہو جائے تو اس کی سماعت رب کی سماعت، اس کی بصارت رب کی بصارت، کیا بات ہے، اس کا ارادہ رب کا ارادہ، کیا بات، اب اللہ فرماتے ہیں یا اللہ حسن کو محبوب بنا لے، واہ تو واہ، اس کا مطلب ہے حسن کی سماعت رب کی سماعت، واہ واہ واہ، حسن کی بصارت رب کی بصارت، کیا بات ہے، اب حسن کی شخصیت کو پھر اللہ کے بھی فرماتے ہیں میرا بھی محبوب ہے۔ حسن رضا بریلوی کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، حسن میرا محبوب ہے، میں محبت کرتا ہوں، اب اس محبوبیت کی شان کیا ہے، اللہ کا محبوب بنے، یا میں ایک آیت کا سہارا اگر لے لوں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ جسے محبوب بنا لے ہوتا کیا ہے، یغفر لکم ذنوبکم، یغفر لکم ذنوبکم، یہ زہرا پاک کے شہزادے ہیں جو محبوب خدا ہیں، جس کے شہزادے کے لیے مغفرت کی سند قرآن دیتا ہے، خدا جانے اس کی ماں کی طہارتوں کا کیا ہے، واہ سبحان اس کی اللہ، والدہ کی طہارتیں کتنی ہوگی، وہ کتنی پاکیزہ ہوگی،
सुभान अल्लाह। उनकी वालिदा मुकर्रमा कितनी महफूजा होती। इसलिए अहले सुन्नह की कुतुब में फतावा रिज़विया में ये लिखा है कि हसन तो हसन है, अल्लाह ने नबी के अहले बैत को महफूज रखा है। इस बात पे इजमा है, बेशक कहते हैं इजमा है इस बात के कि रसूलुल्लाह के शहजादे महफूज हैं। हसन मुज्तबा फिर महफूज अनिल खता, महफूज अनिल खता, जी, जब महफूज है तो हाँ। जब उसकी तरफ से महफूज है वो कैसा महफूज। वाह वाह वाह, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। वाह। और फिर फरमाया या अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तू उसे भी अपना महबूब बना। वाह वाह, इसका मतलब है अगर इनके मुहिब की शान ये है कि वो महबूब खुदा है, खुदा जाने हसन की अजमतों का क्या आलम है। सुभान फिर अल्लाह। यहाँ खुद नतीजा निकल आता है। और आपने आगे बयान कर दी रिवायत, या अल्लाह तू उससे महबूब ना रख जो इन्हें महबूब नहीं रखता। आए, इसका मतलब है अगर खुदा की महबूबियत की तलाश है तो फिर हसन को महबूब बनाना होगा, वाह वाह, हुसैन को महबूब बनाना होगा, जहरा पाक को महबूब बनाना होगा। इसका मतलब है खुदा की महबूबियत का नुस्खा हसन मुज्तबा की विलादत के दिन में हमें ये मुयस्सर आया आए हाय, कि अगर खुदा का महबूब बनना चाहते तो रोज़ा अपनी जगह हैसियत रखता है, आए नमाज अपनी जगह हैसियत रखती है, हाय हाय, लेकिन ये महबूबियत इलाही नहीं मिलती। वाह वाह वाह, बल्कि यहाँ तक कि इसकी कबूलियत के लिए उनकी मोहब्बत शर्त है। क्या बात है, वाह वाह वाह, अल्लाह के सुभान, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान हुजूर फरमाते हैं ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिन अल ईमानु हत्ता युहिब्बुकुम लिल्लाहि व लिरसूलिही। हाँ बिल्कुल, अब ये नमाज कबूलियत कब, जब ईमान हो। रोज़ा कब कबूल होगा, जब ईमान हो। आए हाय, हज कब कबूल होगा, जब ईमान हो। ज़कात तब कबूल होगी जब ईमान हो। वाह वाह, ईमान कब को होगा? वाह वाह वाह, मैं ईमान गैरतमंद चीज़ है, नबी पाक के इस फरमान का मफहूम में खुलासा अर्ज कर रहा हूँ का ईमान हर बंदे के पास नहीं जाता, वो जाता है हर बंदे के पास, लेकिन हर एक के दिल में दाखिल नहीं होता। जाके पहले देखते हैं क्या इस दिल में अली की मोहब्बत है या नहीं, क्या इस वाह, दिल में जहरा की मोहब्बत है या वाह, नहीं, वाह। क्या इस दिल में हसन से प्यार है या नहीं, हाय हाय, क्या इस दिल में हुसैन की गुलामी है या नहीं। जिस दिल में इनका प्यार हो उस दिल में ईमान दाखिल हो जाते हैं, जिस दिल में इनका प्यार ना हो ईमान दाखिल ही नहीं। वाह वाह वाह, ये क्या खूबसूरत गुफ्तगू है। अब इतनी मशहूर कुन गुफ्तगू दोनों उलमा कराम कर रहे हैं, और अभी जो गिलानी साहब ने की कि वो सवाल करना हम भूल जाते हैं, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू है। जनाब मौलाना अनीसुल हसनैन खान साहब, मैं एक सीरत निगार की गालबन या फिर मुर्तज़ा अमली की मैं किताब इमाम हसन की सीरत पर पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर आपकी सबसे बड़ी खुसूसियत बयान करनी हो तो उनके नज़दीक जो मुबाहला का वाक़या और मुबाहला की आयत है, ये इमाम हसन की सबसे बड़ी, इसमें तमाम इतनी ये जामे है कि तमाम सिफ़ात और तमाम मिदहतें इसमें आ जाती हैं। इसको मैं थोड़ा चाह रहा हूँ आप हाईलाइट फरमा दें। जी यकीनन कुरान मजीद में आय मुबाहला का वजूद, जहाँ इस्लाम की हक़ानियत का मरहला था और सदाकत इस्लाम को साबित करना था, तो वहाँ पर पैगम्बर अकरम जिन हस्तियों को साथ लेकर गए और जो अबना का मिस्दाक ठहरे उनमें इमाम हसन मुज्तबा हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, अमीरुल मोमिनीन है, जनाब सैयदा कायनात हैं, ख़ुद पैगम्बर अकरम। कुल तालौ नदु अबनाअना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। आए हम एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे, कहेंगे जो भी झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो। ये नजरान के ईसाइयों से, नजरान के मसीहों से वो हो रहा है। जब पैगम्बर अकरम इन हस्तियों को साथ लेकर आए, तरतीब ये थी कि आगे पैगम्बर अकरम है, पीछे जनाब सैयदा कायनात है और उनके पीछे अली मुर्तज़ा है, इमाम हसन है मुज्तबा को उंगली पकड़ी हुई, इमाम हुसैन को सीने से लगाया हुआ है। उन पादरियों के बड़े ने जब इन 5 हस्तियों को आते हुए देखा, पहले कह चुके थे कि
اگر مختصر قافلے کے ساتھ آئے نبی تو ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، اور کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، گویا ان سے میں ایسا نور ساتے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ بد دعا کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ بلکہ میں نے جو اس کتاب میں روایت پڑھی، اس نے جو ان کا سردار تھا کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چیزیں بدل رہی ہیں، زمین کا رنگ بدل رہا ہے، پہاڑ جو ہیں ان کی، تو اس یا تو شاید وہ فورس ہی کر رہا تھا کہ بھئی یہ ہونے والا ہے، یا اس کو نظر آ رہا تھا۔ تو یہ ایک ایسا عالم اسلام کا واقعہ ہے کہ ان 5 ہستیوں کی حقانیت پہ اسلام کی صداقت کے گواہ کے طور پر آ رہے امام حسن مجتبیٰ، جی بے شک، اور پیغمبر کے بیٹے کے طور پر۔ یہ آیہ مبارکہ بھی بتاتی ہے کہ فقط پیغمبر کے نواسے نہیں ہیں بلکہ پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ جی جی، وہی ہے نا کہ اس آیت میں اور اس واقعے میں تقریباً تمام بدعتیں امام حسن علیہ السلام کی بلکہ اور جمع ہو آیات گئی۔ بھی ایسی موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہے۔ اچھا، ہمیں بریک پر اب جانا ہے۔ جی، اپنے ناظرین کو بتائیں کہ لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کا خوبصورت موضوع جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور گفتگو کی جانب بڑھنے سے پہلے محسن نقوی صاحب کے چند اشعار میں پیش کرنا چاہوں گی، پھر ہم پروگرام میں باقاعدہ جو ہے وہ اسی ترتیب سے جس طرح سے ہم باتیں کر رہے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے، اس کو کنٹینیو کریں گے۔ محسن نقوی صاحب لکھتے ہیں، لوح جہاں پہ فکر کی معراج فن کا نام، لکھا ہے پنج تن کی ہنسی انجمن کا نام، سوچا خزاں کے عہد میں جب بھی چمن کا نام، آیا میری زباں پہ امام حسن کا نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے اشعار پیش کیے محسن نقوی کے۔ اور اب بات بھی میرے خیال اسی طرف ہی چلاتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے جو اخلاق کریمانہ ہیں۔ آغا صاحب، اب باتیں تو کہنے کو بہت ہیں لیکن ہمارے پاس وقت بھی ہے، خوش قسمتی ہے۔ ہم بعض واقعات کو بڑی سرسری سے گزر جاتے ہیں، لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ جب ائمہ طاہرین نے یا انبیاء نے وہ واقعات بیان کیے ہیں یا ان کو پرفارم کیا ہے تو ان کی بڑی اہمیت ہے۔ میں بھی عام طور پر اس واقعے کو جو بھی میں بیان کر رہا ہوں اور وہی سوال کی صورت میں ایسے سرسری گزرتا ہوں یا گزرتا تھا، تو مجھے ایک بہت بڑے سیرت نگار کی جب وہ سیرت امام حسن لکھ رہے ہیں جعفر مرتضیٰ عاملی، تو انہوں نے اس واقعے کو میرا خیال ہے پورا ایک چیپٹر لکھا ہے، اور اس وقت ہمیں احساس ہوا۔ یہ بڑا مشہور واقعہ، میں شروع کروں گا تو سب کے ذہن میں آ جائے گا کہ ایک بزرگ ہیں جو غلط وضو کر رہے ہیں، تو امام حسن اور حسین ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم وضو کرتے ہیں اور آپ ہمیں بتائیے صحیح ہے یا نہیں۔ اس واقعے کی تفصیل بھی اور اس سے جو اسباق ہیں، تو اتنے بڑے ہسٹورین نے پورا تقریباً ایک چیپٹر اس واقعے کو دیا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کا طرز جو ائمہ نے بتایا وہ یہ ہے، اور اس سے بہت ساری چیزیں پھوٹتی ہیں۔ جی آغا صاحب۔ جی، یقیناً جس طرح پیغمبر اکرم کی خود حدیث مبارکہ ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مبعوث ہوا ہوں تاکہ اخلاقی قدروں کو ان کی معراج تک پہنچاؤں۔ یقیناً ان کے اخلاق کریمانہ کے وارث امام حسن مجتبیٰ ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے امام حسن مجتبیٰ، فقط جسمانی حوالے سے نہیں بلکہ اخلاقی حوالے سے۔ اچھا، آپ نے یہ کہا تو ایک حدیث بیان کرنے کی مجھے اجازت دیں کہ حضور نے یہ فرمایا امام حسن سے مخاطب کر کے، ان کی طرف اشارہ کر کے، کہ خلقت میں اور صورت و سیرت میں، خلقت میں اور مزاج میں حسن ہو بہو میری طرح، یہ حدیث ہے رسول اللہ۔ جی یقیناً۔ تو ہمیں یہاں پر آج کا دن، کیونکہ امام کی ولادت کا دن ہے اور اہل بیت کا تذکرہ ہے، آج یہ محفل منور ہے پیغمبر اکرم اور ان کی آل کے تذکرے کے ساتھ، تو ہمیں ان کی سیرت سے سبق لینا ہے کہ آپ کے
اخلاق کریمانہ میں سے اور آپ کی صفات حمیدہ میں سے ایک صفت کریم تھی، یعنی آپ بہت زیادہ عطا کرنے والے تھے۔ آپ نے کئی مرتبہ اپنے گھر کا سارا مال جو کچھ تھا کئی مرتبہ، اور کئی مرتبہ اپنے مال کا آدھا حصہ راہ خدا میں خرچ کیا، اور آپ نے پیدل 25 حج بجا لائے، پائے پیادہ 25 حج حضرت نے مدینہ سے مکہ پا پیادہ پیدل 25 حج انجام دیا آپ نے۔ اور عطا و بخشش کے لیے ماہ مبارک کے رمضان ہے، اور ناظرین کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ کی عطاؤں کا مہینہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عطا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے بہانہ چاہیے کچھ عطا کرنے کے لیے۔ ہم نہ دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، سیلری نہیں ملی، چین نہیں ہے، کیا کچھ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عطا کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے اس مقدس مہینے میں۔ پیغمبر اکرم کا خطبہ شعبانیہ جس میں ارشاد فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح، یہ ترجمہ غلط ہے، جو کہ اگر کوئی ایسا ترجمہ کرے کہ روزے کی حالت میں سانس لینا تسبیح کا درجہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں سو جانا عبادت ہے، یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ دقیق ترجمہ یہ ہے، پیغمبر نے فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح نومکم فیہ عبادہ، تمہارا اس مہینے میں سانس لینا تسبیح کا درجہ رکھتا ہے، اس مہینے میں سو جانا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اللہ اس مقدس مہینے میں غیر اختیاری کاموں پر ہمیں کتنا عطا کرتا ہے۔ سانس لینا غیر اختیاری کام ہے، لیکن اللہ کی عطاؤں کے دروازے کیونکہ کھلے ہیں، جس طرح خداوند متعال عطا کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، واقعاً اسی طرح اہل بیت کا بھی اخلاق کریمانہ ایسا ہے کہ عطا کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک خاتون، ایک کنیز امام کو پھول پیش کرتی ہے، امام کہتے ہیں میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ اب ایک بہانہ تھا، اب کیا قدر و قیمت ہے ایک پھول کی، اور اس کے بدلے میں پوری جان کو آزاد کرنا۔ یہ ائمہ اہل بیت کی سیرت ہے کہ تو نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہے، اور اہل بیت تمہاری حیثیت کے مطابق نہیں دیں گے، اہل بیت اپنی شان کے مطابق عطا کرنے والے ہیں۔ اور ائمہ اطہار نے اس کے کئی مظاہرے ملتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کی سیرت میں دیکھیں کہ عطا کرنے کے لیے امام جا رہے ہیں، فقیر اور نادار لوگ کھانا کھا رہے ہیں، عام لوگ ہیں، اس طبقے کے محروم لوگ ہیں، جب دعوت کی کیا بلندی اخلاق ہے، امام سواری سے اترے اور ان غریب اور نادار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اسی دسترخوان پر کھانا کھایا۔ دسترخوان کیا ہوگا، ان کے ہاں جو کچھ تھا، امام ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور امام نے پھر انہیں دعوت دی، کہا جس طرح میں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے، آپ بھی تشریف لائیں، مدینہ میں میرا دسترخوان مشہور ہے، آپ وہاں پر تشریف لائیں۔ وہ لوگ آئے، امام نے ان کی خاطر تواضع کی، فقط کھانا ہی نہیں کھلایا بلکہ ان کو تحائف دیے۔ امام بتانا چاہتے تھے کہ یہ گھرانے اہل بیت وہ کریم گھرانہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں کہ تبھی امام کا ایک اپنا ایک فرمان ہے کہ عطا کیا ہے یا زیادہ سخاوت کیا ہے۔ سخاوت یہ نہیں ہے کہ کوئی سوال کرے تو اس کے جواب میں آپ اسے عطا کریں۔ سوال کرنے سے پہلے اگر آپ کو احساس ہو گیا کہ فلاں شخص ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ سخاوت ہے۔ اور اس طرح کا جود و سخا امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ راہ خدا میں خرچ کیا۔ آپ کو کریم اہل بیت کہا جاتا تھا، آپ کا دسترخوان مشہور تھا۔ مدینہ میں اگر کسی نے رکنا ہوتا تھا، معروف تھا کہ امام حسن مجتبیٰ کو اللہ نے وسیع گھر عطا فرمایا ہے۔ اگر کسی نے کھانا کھانا ہوتا تھا، آج دیکھیں ایک سنت حسنہ پاکستان میں رائج ہو رہی ہے، اور اس کے انسانی زندگی میں بہت زیادہ برکات ہے۔ اور اس کو تو بہت جگہ کہا ہی دسترخوان امام حسن حسن مجتبیٰ علیہ السلام، وہی امام کی سخاوت کو آئیڈیل بناتے ہوئے آج دنیا میں غریب اور نادار لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ انتہائی خوبصورت سنت ہے، اور اگر اس ہم کاروباری حوالے سے بھی دیکھیں تو اس کے ہماری زندگی میں بہت زیادہ آثار ہیں، اور جن لوگوں نے اس کام کی برکتوں کو لمس کیا ہے، محسوس کیا ہے، وہ ہر سال زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب، ایک اور اسپیکٹ ہم چاہتے ہیں اس پروگرام میں، جتنے اسپیکٹس جو ہیں امت مسلمہ اگر ہم بھولے ہوئے ہیں تو یاد آ جائیں، یاد ہیں تو دل نشیں ہو جائیں، جاگزیں ہو جائیں۔
امام حسن علیہ السلام 5ویں خلیفہ راشد ہیں، یعنی ہم عام طور پر جو ایک خلافت راشدہ کا انسٹیٹیوشن ہے یا خلافت راشدہ کا ادارہ ہے یا خلافت ہے، تو ہم عام طور پر 4 خلفاء کے نام لیتے ہیں، لیکن بالکل ایک اہل سنت میں رائج ایک حدیث کے مطابق میں کہ 30 سال خلافت نے رہنا ہے، تو جب تک کہ امام حسن علیہ السلام کو 5واں خلیفہ راشد نہ کہا جائے، نہ مانا جائے، تو اس وقت تک پھر یہ انسٹیٹیوشن کمپلیٹ نہیں ہوگا، اگر ہم اس کی کوئی سند لینا چاہیں۔ فرمائیے گا۔ قبلہ عبدی صاحب، آپ نے بہت اہم چیز کی طرف ایک توجہ دلائی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں بہت غور فکر کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ سامعین میں سے بھی لوگوں کو ایسے ہونا چاہیے کہ وہ یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، بالکل یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہے، بالکل، اور اس سے خرابیاں کیا لازمات ہیں۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی 6 ماہ کی خلافت کو شمار نہ کیا تو تب تک وہ خلافت راشدہ کی مدت کی تکمیل نہیں ہوتی، یہ ایک مشہور جملہ ہے اور عام جملہ ہے، بالکل، لیکن اس سے بڑھ کے ہمارے لیے قابل غور اور قابل فکر بات یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں، جس طرح آپ دیکھیں صوفیاء کا ایک مذہب ہے، وہ کہتے ہیں شرک خفی سے بھی بچو اور شرک جلی سے بھی بچو۔ صحیح بات۔ اب اس چیز سے امام حسن علیہ السلام کی خلافت کا انکار کرنے سے صرف امام حسن کی ذات پہ فرق نہیں پڑتا، یہ ہمارے لیے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ یہ بات ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی خلافت کا انکار کرنے سے دراصل رسالت مآب کی حدیث کا انکار ہوتا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کا انکار ہوتا ہے کہ حضور نبی پاک نے فرمایا الخلافت خلافت و بعدی 30 سنہ، کہ خلافت میرے بعد 3 سال رہے گی، پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت ہوگی، بالکل صحیح۔ یہ مشہور حدیث ہے۔ اب اس پہ تقریباً اگر دامن وقت ہو تو پھر تفصیل سے ایک پوری اگر وہ دیکھا جائے تو تقریباً وقت کی کنجی جو ہے وہ ہما کے پاس ہے اور انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ جی، تو میں عرض کروں کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بھی امام حسن کو خلیفہ راشد شمار کیا۔ جی بالکل صحیح، بالکل صحیح بات۔ اسی طرح ابن حجر حیثمی مکی علیہ الرحمہ جو سوائے کے محرقہ ہے، جی جی جی، اب عمومی طور پہ وہ ایک فضائل کی کتاب سمجھی جاتی ہے، وہ فضائل کی کتاب نہیں ہے، اس میں بھی انہوں نے، وہ ایک تنقیدی کتاب ہے، بالکل صحیح، اس میں بھی انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ راشد لکھا ہے۔ اہل سنت کی تقریباً میرا خیال ہے 50 سے زائد کتب کے اندر، جی جی، اب البدایہ والنہایہ ابن کثیر کو دیکھیں، جی، انہوں نے امام حسن کو خلیفہ راشد لکھا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب امام حسن کی میں بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس سے ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم امام حسن کی خلافت کا انکار کر کے حضور کی حدیث کا انکار کر رہے ہیں؟ جی، ویسے انکار نہیں ہوتا لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ بات، جی جی، پتہ نہیں۔ میں انکار کا نہیں کہ در بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جی، مثال کے طور پہ میں اس لیول پہ پہلے میں نے عرض کی کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، میں سمیت اپنے لے رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، اللہ کا پیغام ہے، اور ہم نہیں جاتے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہیں بدماشی تو نہیں کر رہے کہ اللہ بلا رہے، ہم کہتے ہیں نہیں آ رہے، میں کون ہوتا ہوں، نہیں آتا۔ صحیح بات ہے، بالکل، کیا لیکن در پردہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم خدا کی تو کہا جا رہا ہے نا کہ آؤ نماز کی وہ بلاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نہیں جاتے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری بربادیوں کے جو سبب ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے صرف کتاب سنت کو اوپر اوپر سے دیکھنا چاہیے، جسے اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب دل و نگاہ سے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم امام حسن علیہ السلام کا نہیں، امام حسن کی ذات کا بھی کیا جائے تو بچتا تو کچھ بھی نہیں ہے،
بالکل حالانکہ نبی پاک علیہ السلام انا سلم لمن سالم ہائے 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 وحرب لمن حارب، بے شک ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں ایک بات کروں، امام حسن کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں، ابن حجر حتمی مکی نے ایک بات لکھی ہے جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے، وہ کہتے ہیں خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی، علی نے خلافت کو زینت بخشی۔ واہ واہ اب ان کو کیا لگے، ان کو خلافت نہ ماننے سے امام حسن کی ذات پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ جی نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، اور حضور نبی پاک علیہ السلام سجدے میں گئے، پشت پہ امام حسن سوار ہو گئے۔ اچھا پھر ایک دفعہ نہیں جی کئی دفعہ ہوا یہ، کئی دفعہ حضور نے خود کندھوں پہ اٹھایا۔ صحیح بالکل۔ اچھا میں یہاں ایک بات عرض کروں جو ہمارے لیے قابل غور ہے، خود حضور نے کندھوں پہ اٹھایا، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ ہمیں منقبت کی طرف جانا ہے، بات مکمل کر لیجئے گا۔ جی تو امام حسن مجتبیٰ کو حضور نے کندھوں پہ اٹھایا۔ اچھا یہ خیال کرنا چاہیے یہ کس کے کندھوں پہ حسن سوار ہے؟ ہائے ہائے جس کے قدم عرش کے اوپر جاتے ہیں، ہائے اس کے کندھوں کے سوار کی بلندی کو دیکھیں، اسے مسند خلافت سے کیا غرض ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یعنی جو حضور کے کندھوں کی جنہوں نے سواری کی تو وہ خلافت کو زینت بخشیں گے، خلافت انہیں نہیں تو بخشے گی۔ اب یہی عرض میں کر رہا ہوں کہ جس کے قدم عرش کے اوپر گئے ہیں، اس کے کندھوں کے سوار کی بلندی کو اور کون سی بلندی چاہیے؟ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ امام حسن کو خلافت ملی، یہ خلافت کے لیے عزت کی بات ہے کہ حسن جیسا سونا اسے میرا خیال ہے اس پیک اور عروج کے جملے کے بعد تو پھر منقبت ہی امام حسن علیہ السلام کی سننی چاہیے۔ کیا خوبصورت بیان کیا دونوں علماء کرام نے۔ جی منقبت امام حسن علیہ السلام۔ میرا عقیدہ حسن ہے، چھپا نہیں سکتا، میرا عقیدہ حسن ہے، چھپا نہیں سکتا، میں ان کی کوئی فضیلت گھٹا نہیں سکتا، میرا عقیدہ حسن ہے، چھپا نہیں سکتا، حسن کے حسن کو یوسف نے دیکھتے ہی کہا، حسن کے حسن کو یوسف نے دیکھتے ہی کہا کہ میں ان کے چہرے سے نظریں ہٹا نہیں سکتا، میں ان کے چہرے سے نظریں ہٹا نہیں سکتا، اور نبی سے عشق کا دعویٰ فضول ہے اس کا، نبی سے عشق کا دعویٰ فضول ہے اس کا، حسن سے عشق جو دل میں جگہ نہیں سکتا، میں ان کی کوئی جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی عابدی صاحب
جی اب جب ہم گزشتہ وقفے سے واپس آئے تھے تو آپ نے محسن نقوی مشہور عالم خوبصورت شاعر، ان کا کلام امام حسن کے لیے 4 مصرعے بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیے تھے. اس سے مجھے بھی کچھ تحریک ہوئی، اگر آپ اجازت دیں. جی ضرور. ہمارے عہد کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں افتخار عارف، ماشاءاللہ اس وقت دنیا ادب کے واقعی بادشاہ ہیں. ان کا ہر شعر یا تو تاریخ ہے یا رسول پاک کی حدیث ہے. دونوں علماء کرام سے بھی چاہوں گا کہ دیکھیے ان کا ایک ایک مصرع، اور ناظرین بھی، کہ آئینہ انما حسن ہیں. آئینہ انما حسن ہیں، کیا جانے زمانہ کیا حسن ہیں. سبحان اللہ. ایک صبر ہے فاطمہ کی میراث، ایک صبر کا معجزہ حسن ہے. سبحان اللہ. ایک سمت علی حسین، ایک سمت ایک حجت قائمہ حسن ہے. ایک بدر حسین میں مجسم. شعر دیکھیے کیا شعر لکھا ہے. ایک بدر حسین میں مجسم، ایک صلح حدیبیہ حسن ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. زینب ہیں تتمہ شہادت، بے شک. دیباچہ کربلا حسن ہے. سبحان اللہ. کیا خوبصورت اشعار واقعہ امام حسن علیہ السلام کے لیے. جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب، آپ کی سیرت کے بہت سے پہلو ہم بیان فرما رہے ہیں. ایک پہلو جو اکثر بیان ہوتا ہے، اور اس کو اگر ہم بگ پکچر میں یعنی ایک بڑے تناظر میں دیکھیں، وہ صلح امام حسن علیہ السلام ہے. اس صلح کے ذریعے آپ نے ایک تو جو خون ریزی ہو رہی تھی اس کو روکا، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اگر خون ریزی کسی مقصد کے حصول کے لیے ہو اور سامنے باطل ہو تو وہ تو رسول اللہ نے بھی جنگیں لڑی ہیں اور سامنے. لیکن اگر وہ مقاصد حاصل نہ ہو رہے ہوں اور زمانے تک اس جنگ کی وجہ سے حق نہ پہنچ رہا ہو، تو پھر امام حسن کی سنت یہ ہے کہ صلح کی جائے. جیسے ابھی میں نے افتخار عارف کا شعر پڑھا، صلح حدیبیہ کی شرائط تو بہت ہی نرم تھیں. آپ نے، میں نہیں سمجھتا کہ اتنی سخت شرائط کے ذریعے، میں نے ہسٹری پڑھی ہے، تاریخ عالم پڑھی ہے، اس میں نے اتنی سخت شرائط کے ساتھ صلح ابھی تک نہیں دیکھی. اتنی سخت شرائط تھیں اور پھر زمانے نے یہ بھی دیکھا کہ کسی ایک شرط کا بھی پاس نہیں رکھا گیا. فرمائیے گا. یقیناً میں آپ کی بات سے الہام لیتے ہوئے یوں آغاز کرنا چاہوں گا کہ امام حسن مجتبیٰ جو وارث علم پیغمبر ہیں اور اہل بیت کے فرد اکمل ہیں، پیغمبر اکرم کے بعد ان کی بھی وہی ذمہ داری ہے کہ دین کی حفاظت کرنا. ایک عام طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ آیا 2 بھائیوں کے مزاج میں اختلاف تھا، ایک نرم مزاج تھے، سخت مزاج تھے؟ ایسی بات نہیں ہے. ان کا مزاج وہی ہے جو مزاج اسلام ہے. ان کا مزاج وہی ہے جو پیغمبر کا مزاج ہے، اور ان کا مزاج وہی ہے دین کی حفاظت کرنا. اب وقت کے تقاضے مختلف ہو سکتے ہیں، ان کی وجہ سے پالیسی مختلف ہو سکتی ہے، ویلا مقصد میں اور ہدف میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مقصد ایک ہے کہ اللہ کے دین کو باقی رکھا جائے، اسے انحرافات سے بچایا جائے، اور آئندہ نسلوں تک یہ جو دین کی حقیقی تعلیمات ہیں انہیں بغیر کسی قسم کی انحرافات کے پہنچایا جائے. اب اس کے لیے وقت کے تقاضے مختلف ہو سکتے ہیں، لہٰذا امام اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق جو پالیسی مرتب کرتے ہیں. پیغمبر اکرم کی حدیث بھی موجود ہے، الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. میرے بیٹے حسن اور حسین ہر حالت میں امام ہے، قیام کریں تب بھی امام ہے، اور اگر بیٹھ جائے صلح کریں تب بھی امام ہے. یعنی ان کی صلح بھی حق پر ہے اور ان کا قیام بھی حق پر ہے. جس طرح پیغمبر اکرم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں، آپ نے اشارہ فرمایا کہ حضرت نے کمزور شرائط پر صلح کی. ابتدائی دور میں حضرت نے مساجد بنوائیں، حفاظ کو اعزام کیا، انہوں نے بھیجا مختلف علاقوں میں لوگوں کو قرآن پڑھائیں، لوگوں کو دینی تعلیمات دیں، مساجد بنوا رہے ہیں، رفاہی کام کر رہے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ پیغمبر اکرم نے تلوار اٹھائی. پیغمبر اکرم کے دونوں عمل حق پر مبنی ہیں. اس وقت یہ تقاضے یہ تھے جو صلح کے ذریعے حضرت نے جن مقاصد کو حاصل کیا، بعد میں ان مقاصد کے حصول کے لیے جو راستہ تھا آپ نے اسی کو اپنایا. اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو امام حسن مجتبیٰ کی صلح بھی وسیع تر مفادات کے تحت اور وسیع تر جو اہداف و مقاصد تھے
ان کے حصول کے لیے، ان کی بقا کے لیے. اور یہ بات بھی میں یقیناً ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جس طرح مولانا صاحب نے بھی اشارہ فرمایا. ساسط ابن سوحان نے بھی امیر المومنین کو یہ شعر کہا تھا، ما زینت کل خلافت بل زینتہا. یہ خلیفہ بن کے آپ کو عزت نہیں ملی، زینت نہیں ملی، یہ تو خلافت کو فخر کرنا چاہیے کہ اسے علی نے قبول کیا ہے. اقتدار اور ظاہری جو حکومت ہے یہ ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو جسموں پر حکومت کریں. اہل بیت جسموں کے حکمران نہیں ہیں، اہل بیت دلوں کے حکمران ہیں. واہ واہ واہ. سید الساجدین نے دربار یزید میں یہ جملہ کہا تھا، اوتینا ستن وفضلنا بسبع. اللہ نے 6 چیزیں ہم اہل بیت کو دی ہیں اور 7 چیزوں کے ذریعے میں پوری کائنات پر برتری عطا کی ہے. اوتینا العلم والحلم والشجاعت والفصاحت والسماحت، اور جو چھٹی چیز ارشاد فرمائی والمحبت فی قلوب المومنین. اللہ نے ہم اہل بیت کی محبت کا نور مومنین کے دلوں میں رکھا. سبحان اللہ. اہل بیت ہر صورت میں حکمران ہیں. ان کے پاس ظاہری اقتدار ہو تب بھی وہی حکمران ہیں، اگر ان کے پاس ظاہری اقتدار نہ ہو تب بھی وہی حکمران ہیں، کیونکہ وہ دلوں کے حکمران ہیں. وہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں، وہ انسانیت کی فلاح و بہبود اور اسلام کی بقا کے لیے تگ و دو کرتے ہیں. اب اس کے لیے اگر انہیں صبر کرنا پڑے صبر کرتے ہیں، سلو کرنا پڑے سلو کرتے ہیں، تلوار نکالنی پڑے تلوار نکالتے ہیں، اور تلوار کو نیام میں رکھنا پڑے اور اس کے ذریعے اگر اسلام کی بقا ممکن ہو تو تلوار کو نیام میں رکھ کر ثابت کرتے ہیں کہ ہماری سلو بھی حق پر ہے اور ہمارا قیام بھی حق پر ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی ایک پرمعنی گفتگو، اور اس جو صلح امام حسن علیہ السلام ہے جو مسلم معاشرے کے وسیع تر مفاد میں تھی، اور اس صلح کے بعد پھر ایک بات بہرحال ہوئی کہ پوری مملکت جب ایک ہوئی تو شام کے لوگ مدینہ آنے لگے، مدینہ کے شام جانے لگے. تو اہل بیت علیہم السلام کا جو ایک جو فضیلتیں رسول پاک نے بیان کی وہ پھر پورے عالم اسلام میں محدثین کے ذریعے پھیلیں، اور پورا عالم اسلام پھر اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے وہ قصیدے جو ابھی ہمارے سامنے علماء اہل تشیع علماء اہل تسنن بیٹھتے ہیں اور یک زبان ہوتے ہیں، یہ اگر امام حسن کی اس طریقے کی یہ مسائل جلیلہ نہ ہوتی ہیں اور پورا عالم اسلام ایکسچینج آف ویوز اور آنا جانا اور ایک فضا امن کی قائم نہ ہوتی تو یہ ہمیں آج یگانگت اس طریقے سے نظر نہ آتی. اتحاد امت کے لیے آپ بھی میں چاہ رہا ہوں کہ چند الفاظ آپ کہہ دیجئے. امام حسن کی جو سنت ہے، میں اب وہ صلح کی تو بات بڑے اچھے انداز میں کر لی، میں اب آنے والے وقت کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں. حضرت علی علیہ السلام کا بھی ایک بڑا معروف قول ہے کہ ہم اہل بیت وہ نقطہ اعتدال ہیں کہ پیچھے آنے والوں کو ہم سے ملنا ہے اور آگے جانے والوں کو ہم پر پلٹنا ہے. تو امام حسن کی یہ سنت آج بھی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ پورے عالم اسلام میں اتحاد اور امن پیدا کریں. اگر یہ ہو جائے تو جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کبھی ہو نہیں سکتا. فرمائیے. قبلہ عابدی صاحب، اس سے پہلے حضرت نے ایک بات بیان کی تھی، اس سے میرے ذہن میں کافی دیر سے یہی بات چل رہی تھی کہ امام حسن مجتبیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل بیت اطہار ہیں، حضور نبی پاک علیہ السلام نے امت کو جو ایک درس دیا ہے اور جو اس طرف راغب کیا ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور ایک اہل بیت. میرا خیال ہے کہ ہماری بربادی کا شاید سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی. بالکل صحیح. ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے اس طرح ہمیں توجہ دینی چاہیے. اب اس توجہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں یہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اور آج کل تو یہ ویسے میں عرض کروں کہ سچ ٹی وی کی یہ روش رہی کہ ہم پچھلے کئی برسوں سے ایک پروگرام حدیث ثقلین پر رکھتے ہیں، اور وہ اس دفعہ بھی انشاءاللہ ہوگا، اور ایک آدھ پروگرام میں تو آپ نے بھی شرکت کی ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ اس حدیث کو عام کیا جائے کیونکہ یہ امت کی ہدایت کے لیے ہے یہ حدیث. جی جی. اب بات قبلہ عابدی صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عام کرنے کی نہیں، اب ہمیں فکر پیدا کرنے کی بات ہے کہ ہماری فکریں، ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. ہمارے ضمیروں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ حضور نے جن کے پیچھے چلنے کا کہا ہم نے ان کے پیچھے چلنے کی چھوڑ دیا. ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہم نے چھوڑ دیا کہ ہم اگر ان کی زندگی کا ایک ایک لفظ مطالعہ کریں تو دیکھیں کیسے ان کی زندگی سے
اب امام حسن کی یہ جو صورتحال ہے اور جو صلح کا نام لیتے ہوئے میرا خیال ہے اہل تشیع اور اہل سنت سب ایک دفعہ بھیل جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو گئی. صحیح بات. اور پتہ چلتا ہے کہ بات کرنے سے پہلے سوچتے ہیں پتہ نہیں کدھر سے فتویٰ ہے. اب ہمیں اس خوف سے باہر آ کے امام حسن کی صلح کا کچھ اور پہلو بھی دیکھنا چاہیے. بالکل صحیح. ہم نے اس کو صرف خوف کے پہلو میں لے لیا ہے, بس بات کریں گے تو اگلا یہ کہہ دے گا, اگلا وہ کہہ دے گا. اب یہی جس کی طرف آپ لے جانا چاہ رہے ہیں امت کو, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ امام حسن علیہ السلام جیسی شخصیت اگر امت کے اتحاد کے لیے اتنا پیچھے آنا, اور وہ آ کون رہا ہے جس کی خاطر سجدے طویل ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امام باقی لوگوں کی سخاوت کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہ گھر دے دیتے تھے, وہ سب یہ تو پوری اس سے میں یہ عرض کرنا پوری چاہتا سلطنت دے دی. کریم آل بیت پہ جتنی گفتگو ہوئی تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کے اور کرم کیا ہے, اس سے بڑھ کے اور کرم کیا ہے. ہمارے ہاں رولا ہی کرسی کا ہے, اب کرسی کا ہے, اس سے بڑھ کے اور کون سا کرم ہے کہ بندہ رسول اللہ کی امت سے پیار امام حسن کا دیکھیں. حضور فاضل بریلوی نے کہا تھا نا, معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ گاہ تھے ذات حسنین, تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے, آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین. اب اس حیثیت سے دیکھیں کہ یہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے, جو حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے, ہم اسے اپنی حیثیت سے نہ دیکھیں, نبی کے جسم کی حیثیت سے دیکھیں کہ نبی کا جسم امت کے لیے کیا کر رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہم تھوڑی سی بات برداشت نہیں کرتے, اور امام حسن نے اس امت کی بھلائی کی خاطر, اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت کی اگر غور کیا جائے, امام حسن کی صلح کو نکال دیا جائے تو دین میں بچتا کیا. تیری صلحوں میں مضمر ہے حق کی فتح, اے امام حسن تیری کیا بات ہے. وہ حق کی فتح ہی امام حسن کی صلح میں ہے, مضمر ہے. امام حسن کا یہ سبق اس سے پہلے دیکھ رہے تھے, اور یہ بات آپ جو کہہ رہے تھے کہ یہ فلسطین کا معاملہ بھی حل ہو جائے, ہم یہاں تک نہیں سوچتے کہ آپ امام حسن کی ایک بات بیان کر رہے تھے کہ غلام کو کھاتے ہوئے دیکھا اور وہ کتے کے آگے ڈال رہے. واہ واہ, امام حسن نے بھی کیا نگاہ امام حسن ہے. افراد کی تلاش, اقبال نے کہا تھا نا کہ بزم کثرت نور وحدت سے کہیں خالی نہیں, آنکھ بینا ہو تو یوسف سینکڑوں بازار, آنکھ بینا ہو تو یوسف سینکڑوں بازار میں, لیکن دیکھنے کے لیے امام حسن کی نگاہ ہونی چاہیے. قدر اس بندے کو دی, گویا امام حسن دیکھ رہے تھے جس کے دل میں کتے کا اتنا خیال ہے, وہ نبی کی امت کا کتنا خیال کرتا ہے. امام حسن کی بریک پہ جانا ہے اس خوبصورت جملے پہ, اور اکثر بریک انتہائی عروج کے جملوں پہ آ جا رہی ہے, چاہے مولانا صاحب ہوں چاہے گیلانی صاحب ہوں. کیا خوبصورت گفتگو. بالکل ایسے ہی ناظرین, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید, اور ہماری آج کے سیشن کا, آج کی نشست کا یہ آخری مرحلہ ہے. جی, اور اتفاق سے ہم کسی شعر سے ہی شروع کر رہے ہیں. زبردست. تو صلح امام حسن پہ گفتگو تھی, تو اقبال نے بات ختم کر دی ایک شعر کہہ کر کہ تا نشیند آتش پیکار کیں پشت پا زد بر سر تاج و نگین, کہ آپ نے تاج و تخت کو پاؤں کی ٹھوکر مار دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی کی آگ سرد کر دی. اور آج بھی جو ہم بات کرتے ہیں کہ امت کو امام حسن علیہ السلام کی پیروی میں چلنا چاہیے. جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب, ہمارا آخری سیگمنٹ, اور بڑی بھرپور گفتگو ہوئی. میں اکثر کہتا ہوں سچ ٹی وی کے پروگرامز آرکائیو میں رکھنے والے ہوتے ہیں کہ کوئی پہلو رہتا نہیں ہے, اور جو سوال ذہنوں میں اٹھتے ہیں ان کے جواب آتے ہیں.
इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी सीरत को कुल्ली तौर पर आप कैसे बयान करेंगे? क्योंकि रसूल पाक सनद दे गए कि आप इमाम हैं, आप खड़े हो तो इमाम हैं, आप बैठ जाएं तो इमाम हैं। दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान पाक और अहले बैत। फिर मेरे अहले बैत से सीखो, इन्हें सिखाओ नहीं, मेरे अहले बैत के पीछे चलो। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए जो अहले बैत के फ़र्द हैं, बहुत कुछ नबी पाक कह गए। तो आपसे उनकी सीरत के पहलू पे चंद मिनट, 3 से 4 मिनट, और मौलाना से रसूल पाक से निस्बत। यकीनन अहले बैत ही वो कुरान के साथी हैं और इदल हैं जिन्हें पैगम्बर अकरम ने इंसानियत की हिदायत के लिए मुतारफ़ करवाया कि आपके दरमियान कुरान और अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ। और अमीरुल मोमिनीन ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में नहजुल बलागा में अहले बैत के मकाम व मंजिलत को भी बयान फरमाया, और फिर अहले बैत का जो मुआशरे में किरदार है और मुआशरे के इन्हराफात, ख़राबियों की इस्लाह में जो कलीदी किरदार अहले बैत का है उसको भी बयान फरमाया। अगरचे वक्त मुख्तसर है, लेकिन मैं चंद जुमले अमीरुल मोमिनीन की ज़बान अक़दस से, क्योंकि उनके फ़र्जंद गिरामी इमाम हसन मुज्तबा की विलादत है, मैं फ़कत तर्जुमा अर्ज़ किए देता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, अहले बैत पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर निगाह मरकूज़ रखो और उनके रास्ते को इख्तियार करो, उनके नक्श कदम पर चलते रहो कि वो न तुम्हें हिदायत से बाहर ले जाएंगे और न हलाकत में पलट कर जाने देंगे। वो ठहर जाएं तो ठहर जाओ, और उठ खड़े हों तो खड़े हो जाओ। वही अल्फाज जो रसूल पाक के हैं। एक और खबरदार इनसे आगे न निकल जाना कि गुमराह हो जाओगे, और उनसे पीछे भी न रह जाना कि हलाक हो जाओगे। उनके कदम के साथ कदम मिला के चलो, कोई उनसे आगे बढ़ने की कोशिश न करे। न कोई उनसे बढ़कर आलिम हो सकता है, न उनसे बढ़कर कोई आरिफ हो सकता है, न उनसे बढ़कर कोई शुजा हो सकता है, न उनसे बढ़कर कोई सखावतमंद हो सकता है, न उनसे बढ़कर कोई इबादत गुजार हो सकता है। लिहाजा उनसे आगे बढ़ने की कोशिश न की जाए। फिर अमीरुल मोमिनीन मुतवज्जे करते जुमला कहते हैं, कैफ़ युताहु बिकुम, तुम्हें कहाँ ले जाया जा रहा है जबकि तुम्हारे दरमियान इतरत अहले बैत मौजूद है। तुम भटकते फिर रहे हो, तुम्हें मसाइल का सामना है और मसाइल की आमाजगाह बन चुके हो, लेकिन मुतवज्जे नहीं हो रहे कि तुम्हारे सारे मसाइल की किलीद और उनको हल करने की किलीद अहले बैत है। अहले बैत को पैगम्बर अकरम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लिए अमान है अहले बैत। जिस तरह सितारे अमान है, इसी तरह मेरे अहले बैत भी इस उम्मत के लिए अमान है। यकीनन ये वही रास्ता है जो पैगम्बर अकरम ने अपनी उम्मत के लिए मुंतखब फरमाया है। हमें इसकी तरफ मुतवज्जे रहने की भी ज़रूरत है और अहले बैत की सीरत तय्यबा को सुनने, बयान करने, उस पर अमल करने की भी ज़रूरत है। हमारी सारी मुश्किलात का हल इसी में है कि हम कुरान से तमस्सुक करें। कुरान भी किताब हिदायत है और पैगम्बर अकरम की हदीस के मुताबिक अहले बैत भी कश्ती नजात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब मौलाना सैयद मिसबाहुल हसन गिलानी साहब क़िबला, पूरे प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी आप पर आ गई है कि आपने 3 से 4 मिनट में गोया पूरी प्रोग्राम के रूह को समोना है इन 4 मिनट्स में। और आपने फरमाया था, और हमारा सवाल भी था, कि ख़ास तौर पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जो रसूल पाक से निस्बत थी, तबर्रुक के तौर पे जाते हुए वो भी सुनते हैं। क़िबला आबदी साहब, ये तो वो हस्ती है कि 14 सदियों में कायनात इनके हक़ को नहीं निभा सकी, 4 मिनट में उनके हक़ को कैसे निभाया। ये तो इससे तो ज़ाहिरी बात है, जो बड़े बड़े आजिज़ हो गए और मुझ जैसा एक नाकारवां क्या कर सकते हैं। बात यह कि इमाम हसन मुज्तबा की ज़िंदगी का जो आपने फरमा दिया, तो मैं उन्हीं से खैरात लेके इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, आज उनकी विलादत का दिन है, हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक फरमान है और हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरामीन की रोशनी में कि इमाम हसन सर से लेके सीने तक हुज़ूर के मुशाबे थे, सुभान अल्लाह, और इमाम हुसैन सीने से लेके पाँव तक हुज़ूर के मुशाबे। अब नबी पाक के ग़ुलाम जब ये उनका दिल करता कि हुज़ूर को देखें, तो वो इमाम हसन हुसैन को इकट्ठा करके हुज़ूर को देख लिया। क्या बात है। एक सीने तक मुशाबे,
ایک وہاں سے پاؤں تک، ہائے ہائے حسن سبتین ان کے جامع میں ہے نیما نور کا، واہ واہ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں۔ واہ ایک ہوتا ہے خط توام، جس کو خط توام کہتے ہیں، وہ اس خط کو کہتے ہیں کہ جس میں دو کاغذ کے ٹکڑے ہوں اور ان دونوں پہ مضمون اس طریقے سے لکھا جائے کہ جب تک دونوں کو ملایا نہ جائے مضمون سمجھ نہیں ہائے ہائے واہ واہ فرمایا کہ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توام میں لکھا ہے یہ دوور کا نور کا۔ کیا بات ہے، کیا حضور بات کے ہے، صحابہ کہتے تھے واہ کہ واہ حضور کو دیکھنا چاہتے تو ہم واہ۔ ان کو دیکھتے تھے۔ بس عرض یہ ہے کہ امام حسن اس روایت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ حسن کی ذات میں اللہ نے رسول کے جلوے رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بندہ چاہے رسول اللہ کا جلوہ دیکھے، وہ اپنی نگاہوں کو حسن کی زندگی پہ جما لے۔ حسن کی زندگی کے ہر پہلو میں، بچپنے میں، جوانی میں، سفر میں، حضر میں، آپ کے گھر میں، آپ مسجد میں ہوں، آپ میدان میں ہوں، جس جگہ پہ بھی ہوں، حسن کی سیرت میں رسول اللہ کے جلوے۔ سبحان اللہ۔ بس حسن کی سیرت میں رسول اللہ کے جلوے ہیں، جس کی سیرت میں زندگی کے ہر لمحے میں رسول اللہ کے جلوے ہوں، اس کی زندگی کا ہر لمحہ حق اور صداقت پہ مبنی۔ واہ بے شک بے شک۔ اور ایک پہلو تھوڑا سا اگر رسول پاک سے نسبت کا بیان ہو جائے کہ جتنی بھی احادیث امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے بیان کی، تو آپ بظاہر بچپن تھا، امام حسن 7 سال کے تھے جب وصال ختم مرتبت ہوا، اور امام حسین علیہ السلام 6 سال کے۔ یہ جتنی جوانان جنت کے سردار کہا، اپنی خو کہا، اپنی خوشبو کہا، ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا، تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ ان کا بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ سب امام کا امام ہی ہوتے ہیں۔ تو جب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام خاص طور پر وصال رسول کے بعد جو آپ کی زندگی ہے، وہ تو ہمارے لیے حجت ہو ہی گئی کہ بچپن حجت ٹھہرا دیا۔ ظاہری بات ہے امام حسن مجتبیٰ کی، میں نے عرض کر دیا کہ امام حسن کی زندگی کا ہر پہلو یہ رسول اللہ کے جلوے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ رسول اللہ کے جب جلوے ہیں اس کو مان لیا، تو پھر اب اگر میں دامن وقت کو دیکھتے ہوئے اتنا نہیں عرض کر سکا، تو اگر رسول اللہ کے جلوے ہیں تو پھر آپ اگر کتاب اللہ کو دیکھیں تو کتاب اللہ کہتی یہ ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول، قرآن اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ جب اس کی زندگی میں رسول اللہ کے جلوے ہیں تو گویا کتاب اللہ ان جلووں کی پیروی کا ہمیں حکم دیتی ہے۔ اور میں نے پھر کہا کہ نسبت تو نسبت دیکھیں، جس کی پیدائش سے پہلے ہی حضور نے خبر دے دی کہ حسن محمد عربی کے جگر کا ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ ایک آدھا منٹ میں لینا چاہوں نہیں 15 سیکنڈ۔ حدیث میں کہ جب جنت کے دروازے کھلیں گے، جنت خداوند متعال کو مخاطب کر کے کہے گی الیس قد وعدتنی ان تزیننی برکنین، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری زیب و زین کرے گا، میری آرائش کرے گا۔ خالق کائنات کی طرف سے جواب آئے گا قد زینتک بالحسن والحسین، اے جنت تو کس انتظار میں ہے؟ میں نے تیری زیب و زین کے لیے، تیری سجاوٹ کے لیے حسن اور حسین کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ، جوانان جنت کے زبردست، بہت خوبصورت بات۔ اور اسی جملے پہ آج آپ سے اجازت چاہیں گے ناظرین، جاتے جاتے اپنے مہمان گرامی کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور زہیر عباس صاحب سے گزارش کہ آپ منتبت پیش کریں۔ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، اور دیکھ کر خلد بری دل نے
کہا یہ فوراً دیکھ کر خلد بری دل نے، کہا یہ فوراً کہ کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری، اور ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو، ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو، کہ رب کی مخلوق ہوئی تیری بھکاری